وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال لیں. ضرب یضرب کا مطلب تو مارنا ہوتا ہے، لیکن رکھنا ڈالنا اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہیے کہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنے خمار. خمار کی جمع ہے خمر. خمار کہتے ہیں وہ کپڑا جس سے عورت کے بال اور سینہ ڈھک جائے. اوڑھنی جس کو کہتے ہیں نا، سر کا لباس، اس کو سکارف کہہ سکتے ہیں، دوپٹہ کہہ سکتے ہیں، اوڑھنی کہہ سکتے ہیں. ہر جگہ پہ مختلف نام ہوتے ہیں. اور چاہیے کہ اپنے خمار یا اپنے دوپٹے یا اپنے سکارف ڈالیں. کہاں ڈالیں؟ علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. جیوب جیب کی جمع ہے، جسے ہمارے یہاں جیب کہتے ہیں نا. مردوں کے کرتوں میں جیب کہاں لگی ہوتی ہے؟ سینے پر نا، تو مراد ہے سینہ. اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں. یعنی صرف قمیص کافی نہیں، دوپٹہ یا سکارف عورت کے ڈریس کا حصہ ہے، یعنی وہ دوپٹے سے آزاد نہیں ہو سکتی. صرف کندھے پر دوپٹہ ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گلوں میں ڈال کر رکھیں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اور اپنے کندھوں پہ لٹکا کے رکھیں. کیا کہا گیا ہے؟ اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں. کیونکہ عورت کی زینت میں خاص طور پر اس کا سینہ جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے. تو سینے کا نمایاں ہونا جو ہے وہ ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اس لیے اپنے دوپٹوں سے، یعنی قمیض پہننے کے بعد پھر اپنے دوپٹوں سے خصوصی طور پر اپنے سینوں کو ڈھانکیں. کیونکہ عرب جاہلیت میں رواج کیا تھا کہ عورتیں سکارف یا دوپٹہ پہن کر اس کو گھما کے گلے سے پیچھے پھینک دیتی تھی کندھوں سے، یعنی ایک طرف کا بل دوسری طرف پیچھے، رائٹ سائڈ کا لیفٹ پہ، لیفٹ کا رائٹ پہ پیچھے پھینک دیتی تھی. ابھی بھی آپ نے کشمیری عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سکارف جس طرح پہنتی کہ اوپر سے پورا ڈھک لیتے ہیں، لیکن آگے سے جو اس کو یا گرا لگا کے، یہ کوئی پن لگا کر، تو اس کے جو پلو ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینہ سامنے آ جاتا ہے. اس سٹائل سے اپنے آپ کو نہیں ڈھانکیں، بلکہ اپنے دوپٹے یا سکارف یا اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالیں تاکہ جسمانی زینت نمایاں نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگ سکارف پہنتے بھی ہیں، لیکن یہ بات یہیں پر عام طور پر نوٹس میں آتی ہے کہ یا تو وہ ہم لپیٹ لپیٹ کے اتنے چھوٹے کر لیتے ہیں کہ وہ گلے تک رہ جاتے ہیں، یا ہاف وے رہتے ہیں، سینہ پوری طرح نہیں ڈھکتا. تو میک شور کہ جب آپ سکارف اوڑے ہوئے ہوں یا دوپٹہ اوڑے ہوئے ہوں یا کچھ بھی آپ اوپر سے اوڑے ہوئے ہوں تو وہ یعنی سینے کو چھپا کے نیچے آئے، نہ کہ وہ گلے تک رہ جائے یا صرف گردن تک رہ جائے. ہر شخص اپنے آپ کو خود چیک کر لے نا، یا اگر آپ پسند کریں تو ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ کو چیک کر دیں. تو اس میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ سکارف یا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ چوڑا ہونا چاہیے کہ جو سینے تک آ جائے. اس آیت سے یا ان الفاظ سے کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سر کے کپڑے سر سے اتار کر سینوں پہ ڈال لیں. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر ڈھانپو، وہاں تو لکھا ہے سینہ ڈھانپو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس چیز سے سینہ ڈھانپو، یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں کہا کہ قمیص سے سینہ ڈھانپو، کیا کہا ہے؟ خمار سے سینہ ڈھانپو. اور خمار قمیص کا نام نہیں، خمار سر کے دوپٹے کا نام ہے. کیونکہ ہمیں پھر عربی لغت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربوں کے ہاں خمار کس کو کہتے ہیں، کس چیز کے لیے لفظ خمار استعمال ہوتا ہے، سینے کے کپڑے کے لیے یا سر کے کپڑے کے لیے. خمار کا لفظ خمر سے، خمر کس کو کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل. خمر یہ شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسی روٹ سے ہے یہ خمار. ہمارے یہاں اس کو خمار پڑھتے ہیں نا. خمار کس کو کہتے ہیں؟ نشہ. نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو ڈھانپے ہوتا ہے نا، اندر سے سر کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے. تو خمار باہر سے ڈھانپتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے ابو داؤد سے. یعنی سر کا دوپٹہ ایسا نہ ہو کہ جس سے سر بھی جھلک رہا ہو اور پھر سینے پہ ڈالیں تو وہ ایسا ہو گویا کچھ ڈالا ہی نہ ہو، جسے بہت ہی جالی کے اور نیٹ کے سی تھرو قسم کے دوپٹے ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی دوپٹہ ڈالنے کا مقصد پورا نہیں کرتے. اچھا، پھر اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب سر کا دوپٹہ سینے تک آئے گا تو کیا کیا بیچ میں ڈھک جائے گا خود ہی؟ کان، گردن کا زیور وغیرہ، کانٹے، یہ سب کچھ پھر بیچ میں ہی چھپے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا کان چھپاؤ، کہاں لکھا ہے کہ گردن چھپاؤ. یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی، کیونکہ سر کا کپڑا ہے نا تو وہ نیچے آ رہا ہے، اسی لیے خمار سے ڈھانپنے کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو، کہ اوپر سے کورنگ کو. کیونکہ بعض اوقات آپ نیچے سے چادر پہن لیتے ہیں یا گاؤن پہن لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سینہ، یعنی آپ کچھ بھی نیچے پہنتے رہیں، آپ جرسی پہن لیں، کچھ پہن لیں، اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک کہ اس کپڑے سے سینہ نہ ڈھانکا جائے جو سر سے آ رہا ہو. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے جب آتا ہے نا تو کندھوں پر سے ہو کر آتا ہے تو وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اوپر سے لٹکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت یعنی لباس زیور نہ دکھائیں، الا مگر لبعولتہن، اپنے شوہروں کو. اور شوہر سے تو عورت کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. او آبائہن، یا اپنے باپ، اور باپ میں دادا پردادا، نانا پرنانا، یہ سب شامل ہیں. او آبائے بعولتہن، یا شوہر کے باپ یعنی سسر، پھر ان کے باپ یا دادا پردادا وغیرہ. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اور بیٹوں میں پھر پوتا پرپوتا وغیرہ اور نواسا وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. او ابنائے بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، اور اس میں بھی ان کے بیٹوں کے بیٹے آگے پوتے وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. او اخوانہن، یا اپنے بھائی، اور بھائیوں میں 3 قسمیں ہوتی، عینی، اللاتی اور اخیافی. حقیقی بھائی اور ستیلے، اور ستیلوں کی 2 قسمیں، یعنی ماں سے یا باپ سے، یعنی باپ کی دوسری بیوی یا ماں کے دوسرے شوہر کے بچے جو ہیں وہ مراد ہیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی ہوتے ہیں. ان محرمات کا ذکر آپ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہوتا نا، جن سے نکاح حرام ہے. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. او بنی اخواتہن، یا پھر بہنوں کے بیٹے، کون ہوئے؟ بھانجے. اور پھر یہاں یاد رکھیے کہ بنی کا لفظ جمع ہے نا، تو اس میں ان کے بچے اور پھر بچوں کے بچے وہ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. اسی طرح آبا کا لفظ پلورل ہے تو باپ اور باپ کا باپ اور اس کا باپ وہ پھر سب اس میں آ جاتے ہیں. او نسائہن، یا عورتیں ان کی یعنی اپنے میل جول کی عورتیں. اس میں 2 رائے پائی گئی ہیں. بعض علماء نے سمجھا اس سے کہ اس سے مراد مسلم عورتیں، یعنی نان مسلم عورت سے بھی عورت اپنی زینت چھپائے گی. لیکن دوسرے اوپینین میں کیا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو خواہ مسلم ہو یا نان مسلم لیکن بااعتماد ہوں، وہ نہ ہو جن سے کسی شر کی توقع ہے. جیسے بعض اوقات پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں نا، تو وہ خوبصورت لڑکیوں کو تعریفیں کر کے خوشامد کر کے بہلا کے پھر یعنی خرابی کا سبب بنتی. اب 2 رائے آ گئی تو 2 میں سے کیا اختیار کیا جائے گا؟ پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ ان میں سے کون سی ہم ساری نان مسلم عورتوں سے پردہ کر لیں یا پھر کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں یہ ہے کہ مزید احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس یہودی عورتیں اور دیگر نان مسلم عورتیں آیا کرتی تھیں، اور بعض کے تو رشتہ دار تھے، مثلا حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، مسلم تو نہیں تھی. تو پھر کیا نسائے ہنہ میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کی جائے گی یا پھر بااعتماد اور
ناقابل اعتماد کی. تو یہ جو دوسری رائے ہے کہ بااعتماد ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اور قابل عمل بھی ہے. اور بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں باندیاں، لونڈیاں سب شامل ہیں، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم. او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام. اس میں بھی اختلاف ہے، ڈفرنس آف اوپینین. کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، یعنی عورتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ملکت ایمانہن آیا ہے، غلام بھی مراد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے سامنے رخصت ہے، کیونکہ غلام مرد اور آزاد مرد میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے. اور اس میں ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، لیسا علیکی بأسن انما ہوا ابوکی و غلامو کی، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دوسری رائے میں کہ جس میں غلام عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی، اس میں رخصت کا پہلو موجود ہے. اور یہ غلام دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کرے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ لکھا پڑھی کر لینا کہ اگر یہ غلام اتنے پیسے دے دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اگر کسی غلام کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتا تو پھر اس سے پردہ ہو جائے گا، یا غلام کے آزاد ہو جانے کے بعد پھر اس سے پردہ ہوگا. اور کس کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے؟ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے. مراد ہے یہاں نکاح کی حاجت، یعنی ایسے زیر دست مرد جن کو نکاح کی طلب نہیں، جن کو نکاح کا شوق نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، یعنی جن کے اندر وہ صنفی خواہشات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں. بعض نے بے وقوف، نامرد اور خصی مرد لیے ہیں، یعنی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہو، جو جنسی جذبات اور خواہشات سے دور ہو چکے ہوں. غیر اولی الاربہ، یعنی اس میں صرف بوڑھا ہونا یا غریب ہونا یا یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ غیر اولی الاربہ کی شرط ہے زیر دست میں. یہ کچھ لوگ آپ کے غلام تو نہیں لیکن آپ کے نوکر ہیں، تو نوکروں میں آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ کن کے اندر کس قسم کے جذبات ہوتے، ینگ ہیں اور نگاہیں بھی ان کی ایسی ہیں، تو وہ تو اس میں نہیں شامل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بھی عورتوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ عورتوں میں ایک عورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی مردوں والی خاص بات کوئی ان میں نہیں ہوتی، بظاہر بھی ان کے حال احوال سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں ابلا یعنی بے وقوف جو روٹی چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. قتادہ کہتے ہیں ایسا دست نگر جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے. سوال ہے کیا غیر اولی الاربہ میں ہیجڑے بھی آتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا، عربی میں مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی. ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے باتیں کرتے سن لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا. پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی
اور اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کے دشمن تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دی. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے. اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھی اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے جا کر بیان کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخنث کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے کچھ زیادہ مائل ہوتے ہیں عورتوں کی فگر اور عورتوں کے سٹائل کی طرف، اور ان میں تھوڑی علامات ہوتی ہیں مردوں والی، اور کچھ مردوں کی طرف یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت میں، آواز میں، سٹائل میں، ہر چیز میں مردوں سے زیادہ ریزمبل کرتے ہیں، اور تھوڑی خصوصیات ہوتی ہیں عورتوں والی. تو اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز مغرب کا جب وقت ہوتا ہے حج کے رش میں، یا میرے خیال رمضان میں بھی، اب پتہ نہیں ہوتا یا نہیں لیکن پہلے تو مخنث قسم کے کچھ مرد آتے تھے اور وہ عورتوں کو ہاتھ سے پھر ہٹاتے تھے طواف سے یا مردوں کی جگہ سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض عورتیں بات بھی نہیں سنتی اور وہ رستوں میں کھڑی ہو گئیں، اور جس سے پھر مردوں کی صف بنانا مشکل ہوتی تھی. تو اس میں پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ مخنث کس قسم کا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور اب الطفل یا بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی خفیہ باتوں پر مطلع نہ ہوئے ہوں، چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں یا باتیں یا پردے کی باتیں، یعنی ایسے بچے جن کے اندر جنسی شعور بیدار نہیں ہوا. ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا کہ جب بچے کے سارے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کا یعنی وہ عورتوں کے صنفی اعضاء کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ایک بالغ مرد دیکھتا ہے. تو بچوں کے سامنے، بے وقوف مردوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے، اور اس کے علاوہ اپنے بااعتماد عورتوں کے سامنے یا پھر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی ہے، یعنی اپنے کپڑے، لباس، زیور، اپنا میک اپ اور ان چیزوں کو دکھا سکتی ہے، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی. ایسی صورت میں نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے بعد عورتوں کے لیے اپنی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا. اور پھر ایک اور حکم بھی ہے زیب و زینت کو چھپانے کے علاوہ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں نہ مارا کریں، یعنی زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں مار کے نہ چلیں، ایسی چال نہ چلیں جس سے کلیجے ہلیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں نہ مارے، لِيُعْلَمَ، کہ جان لی جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اپنی زینت. ظاہر ہے کہ چاہے عورت حجاب میں ہے یا پردے میں ہے، لیکن اگر وہ تیز تیز اس طرح چل رہی ہے کہ چلنے سے اس کے سارے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں اور پاؤں بھی مار رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، تو اس طرح کی چال بھی ناپسندیدہ ہے. اور پھر گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی اگر مرد حضرات ہیں، جیسے مثلا کسی شادی کے موقع پر یا کسی تقریب کے موقع پر محرم نامحرم لوگ گھر کے اندر موجود ہیں یا کسی جگہ پر موجود ہیں، تو وہاں زینت کو چھپانے کے علاوہ ان کی چال بھی بہت محتاط ہوگی. تو پھر ڈانس تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ڈانس تو نام بھی پاؤں مارنے کا ہے نا، یعنی خاص طور پر. اور پھر اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، اس طرح کے پاؤں نہ ماریں جس سے زینت ظاہر ہو، یعنی جسمانی فگر ظاہر ہو یا جو لباس اور زیورات کی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو. اور پھر اس میں جذبہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے نا بیسیکلی. دیکھیں نا پھر زینت کا لفظ آ رہا ہے یہاں کہ وہ جو زینت کی نمائش مقصود ہے، چال کے ذریعے بھی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. کیونکہ زیورات میں بعض اوقات پازیب مثلاً پہنی ہوئی ہے یا کوئی ایسا زیور اور ہے جو بجنے والا ہے، اگر عورت پہن کے چل رہی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے یا جہاں بھی، تو اس میں ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے مرد حضرات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس میں پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، قرآن پاک میں تو یہ 3 چیزیں آ گئی.
حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو مردوں تک پہنچے. عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے لیے بہت سخت لفظ ہے، وہ بدکار ہے. یعنی پھیلنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلنا، کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو آپ جہاں سے گزرے وہ پیچھے رہ جائے یا مردوں تک پہنچے، درست نہیں. ہاں ڈیوڈرنٹ ہو یا کوئی بھی جو یعنی اسپریڈ ہو رہی ہو، دوسروں تک جاری ہو، وہ جو اپنے آپ تک رہے یا اپنی میل کچیل کو دور کر دے تو اس میں حرج نہیں. پھر اسی طرح آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارا کام کر کے پھر کیا کرو؟ توبہ کرو. یعنی ساری احتیاطیں حفاظتیں ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو ہی جائے گا، لاپرواہی اور غفلت ہو جائے گی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبو، توبہ کرو. توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، یا یہ کہ اس حکم کے جاننے سے پہلے اور عمل سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں ان پر توبہ کر لو، توبہ سے وہ معاف ہو جائیں گی. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. تم پلٹ آؤ گے تو معافی بھی ہو جائے گی. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو. اور سب کو کہا ہے جمیعا، کٹھی توبہ کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. قد افلح المؤمنون کی کنٹینویشن ہے. اب آیت 31 پہ آئیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. مومنات کون ہیں؟ مان جانے والیاں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور ان کے احکامات کو. تو مومنہ کون ہوئی؟ جو ایمان کے دعوے کے بعد ان احکامات پر عمل بھی کرنا چاہے جو آگے اس آیت میں آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یا وہ مومنات مدینہ میں رہتی تھی اور گزر گئیں؟ ہاں، ہم ہیں مومنات. چلیے کیا کہہ دیجئے؟ یغضضن من ابصارہن، بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے. یغضضن کا کیا معنی ہے؟ غین دعاد، دعاد سے کم کرنا، گھٹانا، پس کرنا، یہ لفظی معنی ہے. اور اصطلاح میں یعنی حرام چیزوں پر اپنی نگاہ نہ ڈالیں. غیر محرم مردوں کو چاہے وہ گھر کے اندر آئیں، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہ گھر کے اندر ہی آنے والوں کے لیے آیت ہے، ان کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. مردوں یا دوسری عورتوں کا سطر نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے. اس میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. دوسرا حکم کیا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ حفظ میں نگرانی، حفاظت، بچاؤ، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1، شرمگاہوں کو اس طرح چھپا کر رکھیں کہ کسی اور کی ان پر نظر نہ پڑے، یعنی ساتر لباس پہنے. نمبر 2، زنا سے بچیں. نمبر 3، کسی بھی قسم کے حرام تعلق یا طریقے سے بچیں، مثلا سحاق یا جانوروں یا مردوں یا مصنوعی آلات سے نفسانی خواہش پوری کرنا. یہ سب حفظ فروج میں آتا ہے. اگلا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب آپ یاد رکھیے کہ جیسے گھر میں کزن آ گیا، یا والد کے دوست آ گئے ہیں، یا بھائی کا کوئی دوست آ گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ گھر میں آ گئے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں اپنی زیب و زینت کے ساتھ. اس کی اجازت نہیں ہے. یا یہ سوچیں کہ وہ لوگ کہیں گے اتنے ریجڈ ہیں ان کی لڑکیاں، پہلے تو یہ بہت اچھی ہوتی تھی، یہ جب سے الہدا جانے لگی ہیں اور قرآن پڑھنے لگی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بننا سنورنا. ایسے لاکھ تانے بھی کوئی دے تو نان محرم گھر میں آنے والوں کے سامنے بننا سنورنا نہیں ہے. لا یبدینہ کا لفظ آیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ بے دال واو، کھلم کھلا ظاہر ہونا. اور یہ باب افعال سے ہے، ابدا یبدی سے ہے، یبدینہ یعنی خود ظاہر نہ کریں. زینت کیا چیز ہے؟ آرائش، سجاوٹ. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، مراد ہے وہ زیور، لباس یا میک اپ جو عورت اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتی. ہر وہ چیز جس سے عورت اپنے آپ کو مزین کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زینت کو ظاہر نہیں، یعنی کوئی بھی چیز جس سے عورت اپنے حسن میں نکھار پیدا کرتی، ہاں وہ اپٹن ہو یا میک اپ ہو. زینت کا اظہار
ان لوگوں کے سامنے کرنا جائز ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کے علاوہ اوروں کے سامنے خود سے زینت کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ اب اس میں بھی پھر تھوڑا فرق آ جاتا ہے کہ مثلا شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت ظاہر کی جائے گی، لیکن جوان بھائی کے سامنے آپ اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح شوہر کے سامنے زیب و زینت میں آئیں گے، اور اس طرح بھی نہیں آئیں گے جس طرح باہر کے مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے آئیں گے، تو ایک نارمل نیچرل وے میں آئیں گے۔ مثلا ایک عورت شادی کے دن دلہن بنی ہوئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ بہت گلا نہیں کھلا یا بہت باریک ڈریس نہیں ہے، تو میک اپ میں، جیولری میں اگر بھائی آ کے دیکھ رہا ہے یا ماموں آیا ہے دیکھنے کے لیے یا والد آئے ہیں یا چچا آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے۔ زوئے ہے رے سے ہے ظاہر، کھلنا، ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، یعنی وہ زینت اور حصہ جسم جس پر زینت ہے اس کا چھپانا ممکن نہ ہو یا خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ نیت ہو، نہ شوق ہو، نہ ارادہ ہو، نہ کوشش ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ تو دکھانے کی نیت تھی، نہ شوق ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نہ کوئی کوشش ہے ظاہری یا باطنی۔ اس کام کے دوران ہاتھ آگے کیے تو ہاتھ پہ کوئی چیز مہندی وہندی ہے یا انگوٹھی ہے یا کچھ ہے، وہ تھوڑی کھل گئی، تھوڑا کپڑا بازو کا تھوڑا نظر آ گیا، تو اس حد تک گنجائش نکلتی ہے، لیکن خود سے ظاہر کر کے بند سنور کر جانا وہ درست نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خمر جو ہے یہ خمار کی جمع ہے جس سے کوئی چیز چھپ جائے۔ عرف عام میں یہ وہ کپڑا ہے جس سے عورت کے بال، سر اور سینہ ڈھک جائے۔ عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے، دوپٹے یا ہیئر ڈریس کو کہا جاتا تھا۔ اسی مادے سے لفظ خمر ہے، نشہ آور، اور خمر کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو خمار ایسی چیز جو سر کے علاوہ سینہ بھی ڈھانپے۔ جیب، جیوب جیب کی جمع ہے، جیب ہم اس کو عام طور پہ بولتے ہیں، گریبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سر کے کپڑے سے سینے، گردن، کان وغیرہ کو بھی چھپانا ہوگا۔ مزید یہ کہ دوپٹہ موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے، نہ کہ شفاف باریک کپڑے کا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر کے سامنے سب سے زیادہ زینت کا اظہار ہوگا اور یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، لیکن اسراف نہیں ہوگا۔ او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، ان میں باپ، دادا، پردادا اوپر تک شامل ہیں۔ والد کے سامنے شوہر جیسی زینت نہیں کی جائے گی، بلکہ والد کے مقام اور احترام کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی شوہر اور باپ کے سامنے آنے میں فرق ہے۔ او آبائے بولتہن، شوہروں کے باپ، اس میں شوہر کے باپ کے علاوہ دادا، پردادا ان کے یا نانا پرنانا شامل ہیں، ان کے سامنے بھی ویسی زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسے شوہر کے سامنے، یعنی شوہر اور سسر کے اس میں فرق ہے۔ ابنائہن، بیٹے ان کے، بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے، یہ سب نیچے تک شامل ہیں۔ ابنائے بولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، شوہر کی دوسری بیوی کے بیٹوں میں سے پوتے، نواسے، یا اپنے بیٹوں کی بنسبت ان کے سامنے محتاط زینت کا اظہار ہوگا، تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ بیٹے جو جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو کیوں کہا گیا کہ اجازت لے کر آئیں، اور پھر ان کے سامنے سطر نہیں کھلے گا اور زینت کا بھی محتاط طریقے سے اظہار ہوگا۔ اور اخوانہن، یا اپنے بھائی، اس میں سب بھائی شامل ہیں، جیسے عینی، اخیافی، اللاتی، منہ بولے شامل نہیں۔ یہاں پر اس طرح زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسا کہ باپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ باپ جو ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن ینگ بھائی جو ہیں ان کا معاملہ پھر تھوڑا اور مزید حیا کے ساتھ۔ بنی اخوانہن، بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے اور پوتے شامل ہیں۔ بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے، تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے، یعنی وہی جو اللاتی، اخیافی وغیرہ۔ نسائہن، یا اپنی عورتیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی بھی دو قسمیں ہوگی، یعنی مسلمان عورتیں قابل اعتماد، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے، لیکن یہ کہ نان مسلم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قابل اعتماد ہوں۔ اصل چیز اس میں قابل اعتماد عورتیں ہیں جن سے کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو، اچھے کردار کی، اور وہ مخصوص عورتیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں لونڈیاں بھی شامل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ناقابل اعتماد اور بدکردار عورتوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہ کیا جائے گا، مثلا لیزبینز یا پروسٹیٹیوٹس کے سامنے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس میں دو تین رائے ہیں، بعض کہتے ہیں صرف لونڈیاں، بعض کہتے ہیں غلام بھی، اور غلام کے لیے وہ حدیث دلیل ہے نا جس میں حضرت فاطمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارا باپ اور غلام ہی تمہارے سامنے ہے،
اور اس میں مومن اور کافر لونڈیاں سب شامل ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے علاوہ غلام سے بھی مکمل پردہ نہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، نہ حاجت والے مردوں میں سے یا پیروی کرنے والے۔ تابعین کا مطلب ہوتا ہے تابع کی جمع ہے پیروی کرنے والا، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، جس کی اپنی تو کوئی عقل نہیں ہے، وہ جو بس کہہ دیا کر لیا، ساتھ ساتھ رہنے والا، مطیع ہونے والا، یعنی عقل میں کم لوگ جو ہیں۔ اولی الاربہ، اربا کہتے ہیں ایسی سخت غرض یا حاجت جیسے نکاح کی ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے نوکر نہیں اس میں شامل کہ جن کی صنفی خواہشات جو ہیں وہ موجود ہوں اور جو ضرر کا باعث ہو سکتے ہوں، ان کے سامنے بھی زینت نہیں کھولی جا سکتی۔ وہ افراد جن کا گھر میں رہنے کا کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، جو صرف روٹی کی خاطر آپ کی مطیع ہے، یہ تابعین کی تفسیر کی گئی ہے۔ بے وقوف بدو شخص، بالکل بوڑھے لوگ، نامرد خسی قسم کے، مراد ہیں وہ لوگ جو بیماری، لاچاری، معذوری، بے وقوفی یا کسی بھی اور وجہ سے جنسی جذبات و خواہشات سے عاری ہوں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، یعنی نابالغ بچے، یعنی ان میں جنسی شعور پیدا نہیں ہوا۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی چال میں کوئی بھی ایسی بات یا شور جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، مثلا یہ نہیں کہ گھر میں اگر نان محرم رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھانا سرو کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے جائیں کہ وہ سب کھانا چھوڑ کے تو آنے جانے کو ہی دیکھنا شروع کر دیں، چاہے آپ زینت کے چھپا کر بھی جا رہے ہوں۔ اسی طرح پازیب کی جھنکار کا خاص طور پر یہاں ہے تاکہ چھپائی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو، اور چلنے کا خاص سٹائل یا جو خاص واکس وغیرہ ہیں۔ اسی طرح چھپی ہوئی زینت میں خوشبو بھی آتی ہے نا، یعنی زینت کی ایک قسم تو وہ ہے جو ظاہری ہے نا، جیسے میک اپ ہے، لپسٹک وغیرہ ہے یا پھر زیور ہے، تو ایک ہے چھپی ہوئی زینت ما یخفین من زینتہن، اور یہ کیا ہے جیسے خوشبو نظر نہیں آتی کہیں لیکن وہ دوسروں تک پھیلتی ہے، تو اس کا بھی لگا کر باہر جانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور آخر میں کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ توبہ کا کیوں کہا گیا؟ کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ، اور یہ سب کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں سب کو کہا گیا؟ کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک پاک ہوں اور باقی لوگ بڑے خراب ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، میں نے تو آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور پھر ظاہراً سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی جو کمی کوتاہی ہو اور دل کے گناہ ہوں ان پر بھی توبہ، لاشعوری غلطیوں پر بھی توبہ، اللہ کی رحمت اور توفیق طلب کرنے کے لیے توبہ کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ اور فلاح کے محض ظاہری احکامات پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استغفار بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا اس سے زائد بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔